بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیں کہ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ درس کا روحانی پہلو یہ تھا کہ بیماریاں دوسروں تک وائرل کی شکل میں دوسروں تک نہیں ہے. دوسرا پہلو تھا کیا اللہ پاک موت کے بعد حیات بخش انہیں پر قادر ہے. حضرت حزقیل علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے آئی. دونوں موضوع پر بھی جا چکا ہے بڑی تفصیل سے. آج کی درس ہے آیت نمبر 244. اسی سے ریلیٹڈ ہے. پہلا پہلو کہ موت کے ڈر سے بھاگنا یہ ایمان اور توکل کے خلاف ہے. اور ایک اہم علمی پہلو اس میں یہ معلوم ہوگا کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں قرآن میں جس کا ظاہر معنی کچھ اور ہوتا ہے، اس کا حقیقی معنی کچھ اور ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں مشترک. گرامر کی زبان میں مشترک بولتے ہیں. ڈکشنری میں کچھ اور معنی ہوتا ہے، اصطلاح میں کچھ اور معنی ہوتا ہے، شرع کی زبان میں کچھ اور معنی. جیسے الصلاۃ ڈکشنری میں دیکھی جاتی تو نماز یا دعا بس، لیکن اصطلاح شرع میں خاص اللہ کے اس حکم کو بولتے ہیں جو ارکان مخصوصہ کے ساتھ ادا کی جائے، اس کو صلاۃ کہتے ہیں. ایسے ہی ایک لفظ آ رہا ہے وقاتلوا، اور لڑو. سلمان رشدی جیسا انسان ایسی ہی سب آیت کے ظاہر کو دیکھ کر گمراہ ہوا ہے. آیت کی کنٹینیوٹی کو دیکھیں. کیا کہا؟ موت کے ڈر سے بھاگو نہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے لڑو. تب کس سے لڑنے کہہ رہا ہے؟ موت سے لڑنے کے. آپ بھی ہم بھی بولتے ہیں محاورہ میں ارے موت و حیات کی زندگی کے درمیان موت سے لڑ رہے ہیں. آئیے کوئی آئی سی یو میں چلا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ دل سے دعا کیجیے خیر فرمائے وغیرہ وغیرہ. مہذب انداز میں بولتے ہیں، لیکن حقیقت میں نیت میں یہ ہوتی تو موت سے لڑ رہا ہے. تو قاتل، مقاتلہ، لڑائی، جنگ، یہ سب ایک معنی ہے ڈکشنری میں دیکھیے. لیکن یہاں پر ہے موت سے لڑنا. اب بتائیے تو موت کوئی اپوزیشن ہے آپ کی؟ کوئی آپ کے دشمن ہے جو آپ لڑ رہے ہیں اس سے؟ نہیں. یہاں پر قاتل کا معنی مقاتلہ اور جنگ کا معنی یہ ہے ہمت سے کام لو. بھاگو نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، توکل کامل رکھو. جو ہوگا اللہ کرے گا. تو وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں مقاتلہ کرو. اٹھا لیں گے صرف تب تو پھر بس ہو گیا. آئی ون سے پیدا ہوتے ہیں. ایسے سب لوگ پیدا ہوتے ہیں قرآن کی آیت کے ذریعے سے، جس کو شروع ہی میں قرآن نے کہہ دیا تھا آیت نمبر 26 میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی سے ہم گمراہ بھی کریں گے اور اسی سے ہدایت بھی. ایسے ہی سب آیت لے کر کے مطلب یہ کہ قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، صحابہ کو نبی نے دیا. یہ جو پہلا پارا، سیکنڈ پارا، تھرڈ پارا، یہ سب ایسا کیوں کیا؟ یہ سب اسلاف نے کیے. یہ سب اسلاف نے ہمارے سامنے کیوں کیے؟ سمجھاؤ کہ قرآن کی ترتیب اور قرآن کی کنٹینیوٹی میں کیا خوبی پوشیدہ ہے. خالی ایسے ہی لے لیے کہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا نہیں 30 پارے ہیں، رسول نے نہیں بنائے. بعد میں
یہ پارے وغیرہ کے جو نامہ ہیں، 1 پارا 2 پارا، سیقول پارا، تمم پارا، 30واں پارا، تلک رسول، یہ سب بعد میں بنائے ہیں حجاج بن یوسف ثقفی کے دور کے بعد کے زمانے کے. کہنا یہ ہے کہ قرآن کی جو ترتیب ہے، نبی پر نزول کی ترتیب اور ہے، امتی پر رسول کی ترتیب اور ہے. ہم نبی پر جو نازل ہوئی وہ سب سے پہلی آیت اقرا، جو 30واں پارے میں ہے، جو لاسٹ میں ہے وہ سب سے پہلے نازل ہے. جو فرسٹ میں پڑھتے ہیں وہ دونوں جگہ نازل ہوئی، مکہ اور مدینہ دونوں. سورہ فاتحہ مکہ میں بھی نازل ہوئی، مدینہ میں بھی نازل ہوئی. اس کا ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں. کہنا یہ ہے کہ یہ سب آیتوں سے گمراہیت پھیلتی اگر اس کے ظاہر کو دیکھ لیں، اگر اس کی گہرائی، اس کے سیاق و سباق آگے پیچھے کو نہیں دیکھ لیں گے تو بس یہی معاملہ ہوگا، ایسا کہتے نا ویسا کہتے نا. تو یہ کتے والی جو کتاب ہے نا، یہ بالکل ایک الگ کتاب ہے. یہ نہ یہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، کتے والی کتاب نہیں. وقاتلوا، اور موت سے لڑو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ پر کامل بھروسہ. تمہیں موت بھی آئے گی تو ویلکم کرتی ہوئی آئے گی، تمہیں زیر کر نہیں سکتی کیونکہ وہ مخلوق ہے اور تم اشرف المخلوقات. مخلوق ہے موت اور آپ اشرف المخلوقات کو، وہ آپ کو زیر نہیں کر سکتی. اس لیے موت سے لڑو، ڈر کر بھاگو نہیں، ورنہ پھر غصہ جاؤں گا تو کہہ دوں گا موتو، مر جاؤ. مر گئے. حضرت حزقیل علیہ السلام دعا نہیں کرتے تو یہ زندہ ہوتے ہی نہیں. سب کو غصے میں مار دیا. اللہ پاک قہار جبار بھی ہے، جہاں گرم ہوا تو ہو گیا. یہ اللہ پاک بس کو اسی کی طرف اشارہ. توکل، بھروسہ اور ایمان، یہ سب ضرور اپنے سامنے رکھا کرو اعمال کی دنیا سجانے کے لیے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں موت سے لڑو. اب ترجمہ کرنا بالکل ایک دم سمجھ میں آگے پیچھے سے. ایک آیت مستقل ہے یہ، لیکن ہم نے ترجمہ آگے کو دیکھتے ہوئے، گزشتہ کو دیکھتے ہوئے کیا کہ موت سے لڑو اللہ کی راہ میں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقین رکھنا کہ اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی. ہاں اب ایسے جھوٹوں کو دینا موت سے لڑنا کیا کرنا. نہیں، دل سے بول رہے ہو یا ایمان سے بول رہے ہو یا بے ایمانی میں بول رہے ہو. مجبوراً بول دیتے ہیں نا کچھ لوگ. ہاں بیٹا خرچ تو کرتا، مر جانے کے بعد قرآن خوانی کرتا باپ کا، اور جب تک خرچہ کرنے کی بات آئی، ارے کہاں سے کرتے تھے. تو قرآن خوانی کون کرنے کا آتے تھے؟ بخشنے والا تو اللہ ہے. قرآن خوانی کر کے وفادار بیٹا بننا چاہتا ہے. ارے خود اچھا بن جا، نہیں بھی کچھ کرے گا تو تیری اچھائی ہی ان کو سینڈ ہوتی رہے گی. مسلم شریف کی حدیث میں ولد صالح، خود ماں باپ کے لیے ایصال ثواب ہے. ولد صالح، کچھ نہ کرے آپ کی اولاد، کچھ نہ کرے، کوئی صدقہ خیرات نہ کرے، کوئی کچھ ہے ہی نہیں، تو ان کی ذات خود آپ کے لیے ایصال ثواب ہے. اللہ پاک ہم سب کو ایسے ہی بنائے. قرآن خوانی کرتے یوں بھی ایسا جملہ کہا تھا میں نے، تکلیف بھی ہوئی تھی لوگوں کو، لیکن سمجھ میں رسول پاک نے فرمایا 3 چیز ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا. پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ. قرآن پاک آپ نے رکھ دیا، پنکھا آپ نے دے دیا، جتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم مر بھی جائیں گے نا تو اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے. صدقہ جاریہ. علم نافع، کتاب ہم نے لکھ دیا، جتنے لوگ پڑھیں گے ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے کو ثواب ملے. اور ولد صالح، ولد نہیں فرمایا، ایسی اولاد جو نیک ہو اور اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہو، اس کو کہا ہے. یہ خود ایک عمل ہے. ارے باپ، اولاد ایک خود عمل ہے. باپ ماں کے مرنے کے بعد بھی یہ زندگی بھر تک جو کرتے رہیں گے نیکیاں، یہ نئے بھی ماں باپ کو یاد کرے تو رب بھیج دیتا ہے ان کا عمل. ان کو بھی کچھ نہیں کم کرتا، ماں باپ کو بھی کچھ نہیں کم کرتا. تم ایک بکرا کاٹ رہے ہیں، تم گایا کاٹ رہے ہیں، کون ہے؟ ارے بڑے وفادار بیٹے کے سارے ثواب. واہ واہ، اللہ پاک کو ماں باپ کو بخشنے کے لیے تیرے بکرے کی ضرورت ہے، تو ٹھیک ہو جا بس. اس کی تو یقیناً اب ضرورت تو نہیں بول سکتی، یہ ضروری ہے تیرے خود ٹھیک ہونا. اللہ تمہاری بولی کو سن بھی رہا ہے اور تمہارے اعمال کو جان بھی رہا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ پاک یقین رکھو بے شک اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اس کی گہرائی میں جانتے ہیں. تفسیر صوفیانہ میں اگر جائیں گے تو گہرائی میں ایک لفظ بولو، موت سے لڑو.
موت سے لڑو، یہ ایک ایک کو کہہ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کر کہیں بیمار کو کہ موت سے لڑو، نہیں، اللہ ایک ایک کو کہہ رہا ہے، ہم سب کو کہہ رہا ہے. ایسا نہیں صرف بیمار کو کہہ رہا ہے، ہر ایک کو جب کہہ رہا ہے موت سے لڑو، موت سے لڑو، موت سے لڑو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا منقول ہے، آپ رات میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ یا بسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھتے ہیں. بچے کو بھی سکھاتے ہیں، بسمک، تیرے نام سے، اموت، میں مر رہا ہوں، و احیا، اور پھر زندہ ہوں گا. تیرے نام پر میں سو رہا ہوں اور پھر اٹھوں گا. ایسا نہیں پڑھتے. اموت موت سے ہے، و احیا حیات سے. اب آپ یہ بس پڑھ لیتے فارمیلٹی کے طور پر نہیں، یہ یاد، یہ ایمان. آپ جو بول رہے ہیں یہ آپ کو موت سے، یہی ہے آپ لڑائی. یہ موت ہم صبح شام تیرے انتظار میں ہے، آنا. تب تو آپ پھر دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے موت کو افیکٹر نہیں بنایا، موت کو زیر کر کے ہمیں زندگی بخشی. روز ہی دعا کر. یہ ہے لڑائی. تو انفرادی طور پر ہم سب کو کہا، تو جو کہتے ہیں وہ بھی سنتا ہے، جو کرتے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے. یہ اسی کی طرف سے. روز پڑھتے ہو، ماں بیٹی کہتے ہیں یہ پڑھ کے سو، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ بھی سو جاتے، وہ بھی سو جاتے. میں مر رہا ہوں، میں جی رہا ہوں. موت جو ہے ایک مخلوق ہے، یہ آپ کی دشمن نہیں. اس کو یاد رکھیں، موت ایک مخلوق ہے، حیات میں ایک مخلوق ہے، آپ کی دشمن نہیں ہے. سب سے بڑا شرف آپ کو اشرف المخلوقات ہونے کا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے صحابہ کرام جو ہے وہ جب دیکھیے تو بڑے بڑے سے مطلب مد مقابل ہو جاتے تھے. یہاں تک کہ شیر، بچھو، یہ سب دیکھیے آپ بہت سارے طرح. آپ جائیے بہرائچ شریف میں تو بچھواں وغیرہ ایک دم آجو بازو ایک دم رہتی ہے. ایسے ایسے ہٹائیے، کچھ نہیں کاٹے گا آپ کو. کہہ دیا ایک دم صاف کہہ دیا دیکھ وہ اشرف المخلوقات ہے نہیں، لہذا کبھی نہیں ستانا زائرین کو. جائیے آپ ایک دم ایسے ایسے ہٹ جاتے ہیں. جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ قبر کے اندر بچھو، سانپ، اور وہ ایسے بچھو اور سانپ ہوں گے کہ ایک ٹائم اگر ڈس دیے تو 40 برس تک اس کے زہر کا اثر رہتا. 40 برس تک اس کے زہر کا اثر رہتا. کیونکہ مرنے کے بعد جب آپ جائیں گے نا تو پھر وہ موت و حیات کو فیصلہ کے وقت اللہ تعالیٰ کاٹے گا. ایسا نہیں کہ آپ بالکل آپ مر جائیں گے تو عذاب کا احساس کیسے؟ احساس کے لیے آپ کو اللہ زندہ رکھے گا اس دنیا میں. یہ ہے سب سے اہم پہلو. تو اللہ پاک سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. آپ جو بولیے وہی کریے، جو کریے وہی بولیے. جس کو آپ علم کی زبان میں بولیے، قول و فعل میں اکولی ہونا چاہیے. قول و فعل میں اکولی ہونا چاہیے. آپ خود بیٹے کو کہیں گے نماز پڑھو، آپ خود نہیں پڑھو. آپ بیٹے کو کہیں گے ٹی وی بند کرو، آپ خود نہیں ہوتا. یہ توکل کے خلاف ہے، تصور موت کے خلاف ہے، فی سبیل اللہ قتال کے خلاف. اللہ پاک آگے فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. یہ آیت کریمہ تو کئی مرتبہ تفسیر اپنے جمعہ میں سنی ہے، لیکن آج ایک نئی بات سنا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ ہمارے کچھ ایسے بھائی ہوں گے جن کو ضرورت ہوگی پیسے کی. ہاں، مانگنے کی، قرض مانگنے کی ضرورت سب کو پڑتی. زندگی ہے کسی نہ کسی اعتبار سے. اب اس کو انگلش میں ڈونیشن بولیے نا، جو کچھ بول رہا ہے بولیے نا. ہاں، لیکن آپ بتائیے ہماری ذات پہلے ہے یا ہمارا عمل پہلے؟ ہماری ذات پہلے. رب نے ذات کو پیدا کیا، اور رب کے سامنے کوئی بھی ذات رب کی بارگاہ میں سینہ تان کے تو کھڑے رہنے کے لائق ہی نہیں. کوئی بھی ذات، بڑی سے بڑی ذات بھی اگر ہے تو وہ اپنی بڑائی اسی میں رکھے ہے کہ جھکے جتنا اتنے ہی بڑا کرے گا اللہ. اب بتائیے ہمیں پیدا کیا اور ہم سے قرض مانگ رہا ہے. کمال ہے. کس چیز کو ضرورت؟ واللہ غنی عن العالمین. ارے بہت، اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے. تو قرض کیا مانگ رہا ہے؟ سوال یہ. ایک تو مانگ رہا ہے قرض، ایک بات. اور قرض حسن ہے کیا؟
بس یہ ایک نقطہ بتا دیں. قرض حسن در حقیقت اللہ سے وعدہ ہے. قرض حسن پیسہ نہیں. کتابوں میں تفسیروں میں دیکھیں گے آپ, ہاں یہ خرچہ کرے تو یہ خرچہ کرے تو گارنٹی ہے, یہ ہے وہ ہے, ہم آپ کو قرضہ دیے تو ایک امید رہتی کہ بھائی ہم قرضہ دیے نا کب تو بھی آتا, ایسا اگر بھروسے کے لائق ہے تو. لیکن یہ سب تفسیریں اپنی جگہ پر ہے, لیکن ایک جو سب سے اہم قرض حسن ہے وہ ہے اللہ سے وعدہ. اور قرآن کی کئی آیتوں سے اس کی تفسیر الآیت کی آیت ہو سکتی ہے. وہ اللہ پاک سے جو آپ وعدہ کیے ہیں عالم ارواح, کون ہے جو اس وعدے پر دائمیت کے ساتھ ریگولرٹی کے ساتھ زندگی کے آخری لمحے تک قائم رہ سکتا ہے؟ یہ اللہ پاک ہے. کون ہے؟ ورنہ دنیا میں تو سب لوگ مطلب کچھ نہ کچھ خرچ کر رہے ہیں, جو بھی خرچ کر رہے ہیں نیچے جائیں گے آپ 10 روپے دے دیں گے, 5 روپے دے دیں گے, یہ کس کو دیں گے؟ تو اللہ ہی کی راہ رہے گے. سب کر رہے ہیں. اس کو قرض حسن اگر بولیں گے تو ہو گئے, اور وہ بھی اللہ کو نہیں. قرض حسن اللہ کا وعدہ ہے. جو اللہ کا وعدہ آپ نے عالم ارواح میں کیا, بتاؤں یہ تفسیر اتنی عظیم الشان ہے. اللہ کا وعدہ جو عالم ارواح میں کیا ہے وہ آپ کی زبان نہیں تھی, آپ پیچھے تھے, مصطفیٰ آگے تھے, ان کے واسطے سے آپ نے وعدہ کیا تھا. اس لیے بھی قرض حسن کی یہ اہمیت عہد اور وعدہ کے اعتبار سے زیادہ ہو جاتی ہے کہ کون ہے جو میرے حبیب کے کیے ہوئے وعدہ پر پورا اترے گا. کون ہے میرے حبیب کے کیے ہوئے وعدہ پر پورا اترے گا. کیا کہنا جانتے ہیں؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت والی جو عظیم الشان چیز ہے, جو کا سب کچھ نسبت والی ہے, صحیح یہی ہے کہ آج تک امت جو ہے نا اول ما خلق اللہ نوری کو سمجھ نہیں سکتی. کل الخلائق من نوری, رسول فرماتے ہیں ساری مخلوق رسول کے نور سے, ساری مخلوق رسول کے نور سے. تو ساری مخلوق جب رسول کے نور سے ہے تو نبی کے نور کا ڈی این اے سب مخلوق میں پایا جانا صحیح ہے. ارے میرا بیٹا جو مجھ سے ہے تو میرا ڈی این اے ملنا نا, کہاں گیا مصطفیٰ کا نور آپ کے اندر ہمارے اندر؟ کیوں تاریکی میں ہے ہم؟ تو صحیح ہے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں, تفصیل طلب مسئلہ ہے. تو کون ہے جو قرض حسن رب کو دے؟ قرض حسن میں پیسے اسے نہیں ہے, یہ اپنی جگہ ہے, لیکن صحیح قرض حسن یہ ہے کہ عالم ارواح میں نبی کے سامنے امامت اور پیشوائی کے انداز میں جو آپ نے ان کو سامنے رکھتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ رب نے جب کہا الست بربکم, کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ سب چپ تھے. مصطفیٰ آ کر بولے بلا, بے شک تو ہمارا رب ہے. رب العالمین نے اس وقت بھی وارننگ دیا تھا آپ کو کہ سنو, بعد میں تم مکرنے کی کوشش نہیں کرنا. دیکھو فرماتا ہے شہیدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. مولا کہتا ہے کہ تم لوگ قیامت کے دن گواہ رہو یہ کہنے پر کہ کہو گے کہ ہم غافل تھے, ہمارے کو معلوم نہیں تھا. اتنا لت پت ہو جاؤ گے دنیا میں, اتنا مگن ہو جاؤ گے دنیا میں, کوئی بھی مصطفیٰ کی زبان کا پورے طور پر لحاظ نہیں. خدا کی قسم یہ غوث قطب ابدال جو بھی پیدا ہوتے ہیں نا, یہ رسول پاک کے اسی وعدے کا فیض ہے جو یہ ولایت ملتی ہے, اسی وعدے کا فیض جو عالم ارواح میں رسول پاک نے ہم سب کے سامنے ہم سب سے مولا وعدہ لینا چاہ رہا تھا. ہمیں ہمت نہیں ہوئی کہ ہم وعدہ کر سکے رب سے. رسول نے ہماری ہمت بڑھائی اور کہا ہاں ہم کہتے ہیں کہ تو رب ہے, تو رب ہے. اس وعدے کو جو اولیاء اللہ کی منزل پر فائز ہوتے ہیں, ولایت کی منزل پر فائز ہوتے ہیں, یہ وہی لوگ پورا کر کے فائز ہوتے ہیں, پورا کر کے فائز ہوتے ہیں. دعا ہے کچھ چھینٹ ہم سب کو بھی مل جائے. اللہ پاک فرماتا ہو تقول انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. ارے ہم نے سب سے لیا تھا, باپ ماں کا بلانا بیچ میں ہم سب سے لیے تھے. وہاں روح کی دنیا میں چھوٹا بڑا نہیں تھا, سب ایک طرح تھا. اس لیے یہ سب مت بول, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ تم ایسا کہو گے کہ نہیں ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر تھے. اب اگر تو ہمارے کو ہلاک کرتا تو ہمارے باپ دادا کو پہلے ہلاک کر لو. مطلب ہلاکت تو مان لی, لیکن ہم تو ڈوبے ایسا نہ, بس اس کو بھی لے کر ڈوبے. ہلاکت مانے نا, نہیں ایسا نہ کرو. اس بات کو آپ محسوس کیجئے گا
چونکہ آخری لمحے چل رہے ہیں، لمحے کیا یہ نسبت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ رسول پاک نے ہم سب کا عالم ارواح میں، قرآن پاک آیت نمبر نہیں بتا سکتا، عالم ارواح میں ہم سب کا وعدہ لے کر کے ہم اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وعدہ لیا سورہ اعراف کے آیت نمبر 172 میں آپ دیکھیے کہ پشت آدم سے، آدم کی پیٹھ سے ساری روحوں کو نکال کر اکٹھا کیا، یعنی ہم سب قیامت تک جتنی سب کو جمع کرنے کے بعد پوچھا کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ کسی نے جواب نہیں دیا، جواب دینے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کیونکہ ہمارے اندر وہ مثال نہیں، وہ طاقت نہیں کہ ہم جواب دے سکتے۔ سب کا بوجھ اپنے اوپر لے کر مصطفیٰ نے کتنا بھروسہ آپ پر کیا ہے، آپ ان کے بھروسے پر کتنا اترتے ہو؟ منزل نصیب، کون ہے جو اللہ کو قد حسن دے؟ کون ہے جو مصطفیٰ کے اس وعدہ کو نبھائے؟ جنہوں نے آپ کو یہ نہیں دیکھا کہ کیا کرنے والے ہو، یہ دیکھا کہ میرے ہو، واہ کمال ہے، اور لے لیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو پورا کرے گا فَيُضَاعِفُهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، 10,000 ہم دیں گے تو 10,000 ہی لیں گے، 1,000 بھی زیادہ لیے تو رشوت سود ہوتی۔ لیکن اللہ پاک ان معاملات کو فرماتا کہ جو قرض حسن دے گا تو سنو جتنا دے گا وہ جتنا اتنا ان کے پاس ہوگا، میرے پاس تو بے حساب ہے۔ فَيُضَاعِفُهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، خوب 2 گنا 4 گنا کتنے بھی گناہ کر لو آپ، گناہ نہیں کرنا، گناہ کر لو آپ۔ فَيُضَاعِفُهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، خوب خوب اللہ تعالیٰ بے حساب 2 گنا 3 گنا 4 گنا اللہ فرمائے گا۔ یہ کہہ رہے تھے دنیا میں تو پتہ نہیں، اللہ پاک بچائے، کچھ ایسے بھی قرض والے ہیں آج وعدہ کرتے 100 دن کے بعد بھی نہیں دیتے۔ اللہ پاک خالق ہے، اور کمی کس چیز کی ہے جو وہ کہے کہ کل آنا پرسوں آنا؟ ارے وہ تو بنا دیتا ہے کچھ ایسی ذات کو کہ وہ ذات نہیں بول سکتی کہ کل آنا یا پرسوں آنا۔ اللہ پاک آگے فرماتا ہے واللہ یقبض ویبسط، یقبض بولے تو تنگی کرتا، ویبسط کشادگی کرتا، اور اللہ ہی ہے جو تنگی بھی عطا فرماتا ہے اور کشادگی بھی عطا فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے فی سبیل اللہ، ایمان پر قائم رہو، وعدہ پر قائم رہو۔ تھوڑے دن آج نہیں ایسا ہے کل ویسا نہیں، انما العسر یسرا، اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ آج اگر ہم کو تنگی ہے کل کشادگی دے گا، لیکن اگر کشادگی دے دیا تو اترانا نہیں، شکریہ ادا کرنا، اترانا نہیں۔ یہ اللہ پاک یہ تنگی کشادگی یہ اس کا مالک وہی ہے۔ اچھا ایک بات دیکھیں آپ، کشادگی کو بعد میں رکھا اللہ نے، یقبض پہلے کہا، کیونکہ خدا پاک، خدا کی قسم، خدا ہے ہی ایسی ذات کہ پہلے وہ عطا کرتا ہے، اور جب عطا کرتا ہے تو آپ کو کشادگی ملتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے یہاں کہ واللہ یقبض، اللہ ہی ہے جو تنگی کرتا ہے، ویبسط اور بسیط کرتا، کشادگی بھی کرتا ہے۔ کشادگی کو بعد میں رکھا، کیوں؟ آپ کے نیچر کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ ارے تیرا نیچر ہی ہماری عطا ہے، تیرا نیچر ہی ہماری مطلب وسعت ہے، اس وسعت کا لحاظ نہیں کرو گے تو یقبض، تنگی کر دوں گا، مگر پھر دوں گا، پھر دوں گا۔ یہ میرے پاس جب تک تو زندہ ہے لینا دینا یہ رہے گا موقع۔ اسی لیے میں ایک بار ایک جملہ ہمیشہ بولتا ہوں، اور شاید رحیم صاحب کیا ایک نشست ہوئی تو وہاں پر بھی یہ کہا تھا کہ جو گمراہ طبقے ہوتے ہیں اس کے علماء کا بیس الگ ہوتا ہے اور اس کی عوام کا بیس الگ ہوتا ہے۔ علماء یہ ان پر فتوے لگ سکتے ہیں لیکن عوام پر فتوے نہیں لگ سکتے، عوام یعنی مقتدیوں پر فتوے نہیں لگ سکتے، کیونکہ یہ افراد ہیں، اور افراد بس ان کو مطلب سنے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو بس یہ کرتے، سمجھتے ہیں نہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو افراد کا جو بیس ہوتا ہے ان پر فتوے نہیں لگتے۔ اس کو دھیان میں رکھیے گا، علماء پر فتوے لگتے ہیں۔ آج بھی آپ جس طبقے سے بات کرتے ہیں یہی کہتے ہیں ہاں ان کے مولوی نے یہ لکھا ہے، ان کے علماء نے یہ لکھا، یہ بولتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا بھائی اس لیے بول رہا ہوں آدم کی اولاد ہے، ایسا بھائی ہے، اس لیے کہ یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک نے مومن کو اسلام میں داخل ہونے بھی کہا ہے اور داخل کرنے بھی کہا ہے، داخل ہونے بھی کہا ہے، داخل کرنے بھی کہا۔ ہمارا حشر کیا ہو گیا ہے؟ آپ اس کو ایزی پہلو مت لیجیے گا اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ صلح کلی کا تصور ہے، نہیں، صحیح یہی ہے اسلام کا تصور کہ اگر کوئی بھائی بھٹک رہا ہے تو آپ تو امتی ہیں یار، 1400 برس بعد والے ہیں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں میں کمر پکڑ کر کھینچنے والوں میں سے، کمر پکڑ کر کھینچنے والوں میں سے۔ اس لیے ہمارا جو دائرہ ہونا چاہیے وہ اتنا
اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ جو بھی آئے یہ محسوس نہ ہو کہ جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، یہ محسوس نہ ہو. نکلنے کے لیے کہو کہ تمہاری باہر تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اسی میں رہو. تو افراد کا ایک طبقہ ہوگا، افراد پر فتوے نہیں لگانے چاہیے. پڑھے لکھے اگر علماء ہیں، مفتیاں ہیں، مشائخ ہیں، بڑے بڑے ہیں، بیس جس کو بولتے ہیں، وہ اگر کچھ کر رہے ہیں تو ان پر فتوے لگیں گے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اس کو دھیان میں رکھیے گا. اور یہ اس لیے بھی ابھی جیسے دو دن پہلے بھی جلسہ ہوا جو میرا دوست کچھ لوگ ایسے فون بھی کرے، ایسے پوچھا کون ہے آپ، کیا ہے آپ کا اسٹیٹس، آپ بتائیے. اس ایک جملے پر تھوڑی سی یہ ہوئی تھی کہ تو دنیا میں کیا کہتا تھا، یہ بات آزو بازو گئی، کیا کہتا تھا. اور مجھے حالانکہ میں نے انوائلٹی میں مطلب یہ کہ میں محسوس بھی نہیں کیا کہ ایسا کوئی پہلو ہے یہاں پر، کیونکہ میرا کام ہی ہے نبی کی محبت، توحید و رسالت، بس یہ میرا کام ہے. تو یہ کیا کہتا تھا اس پہلو پر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، حشر میں بھی، برزخ میں بھی، ہر جگہ امپورٹنٹ ہے. یہ جملہ ہر جگہ امپورٹنٹ ہے. من ربک کا پہلا سوال، ما دینک کا سیکنڈ سوال، ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل امپورٹنٹ سوال. اور اسی پر کتاب بند، سوالات قبر بند. اب اگر آپ دے دیے جواب تو آپ کو کہا جائے گا دلہن کی طرح سو جا. یہ نہیں کہا جائے گا مر جا، دلہن کی طرح سو جا. سونے کے لیے کہتا ہے اور سوتا ہے زندہ، مردہ نہیں سوتا. توجہ دے گا. تو کہیں یہ سب پہلو تھے، کیا کہتا تھا. تو دنیا میں جن لوگوں نے مصطفیٰ کو جو جو کہا ہوگا وہ سب وہاں پر بکیں گے، وہ سب وہاں پر بکیں گے. ہم بروزی نبی مانتے تھے، ہم ایک دن والا نبی مانتے تھے، ہم نبی تو مانتے تھے کمپلیٹ، لیکن ان کے صدقے میں ان کو بھی نبی مانتے تھے. یہ سب پہلو نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرف سے تھوڑا سی ایکشن گیا. میں نے کہا نہیں، اگر آپ عوام ہیں تب میں بات کر سکتا ہوں، اور اگر علماء ہیں تو پھر فیس ٹو فیس بات کیجیے. عوام ہے تو آپ جو پوچھنا ہے پوچھیے، کیونکہ عوام جو ہے سیٹسفائی مطمئن ہونے کے لیے فون کرتی ہے. تو اگر مطمئن ہونے کے لیے فون کیا تو میرے پاس ٹائم ہے، اور ہر کال میں ریکارڈ کرتا ہوں، دھیان رکھیے. اگر علماء ہیں آپ تو پھر آپ فیس ٹو فیس بات کیجیے، جہاں آپ چاہیے وہاں میں آتا ہوں. تو اس طرح سے آپ بھی ذہن بنائیے کہ افراد میں سے اگر کوئی ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں، تو تعلق کی بنیاد پر آپ نگلیکٹ مت کیجیے. خدا کے بعد تعلق کی بنیاد پر نگلیکٹ مت کیجیے، بلکہ ان کو ٹائم دیجیے. اگر افراد ہیں، عوام ہے، خالی ذہن ہے، بس ہاں امام صاحب بڑے اچھے ہیں، ارے ہاں رے اچھی تقریر کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو فالو کرتے ہیں، تو ان کو سمجھائیے توحید رسالت کے آئینے میں بیسکلی فکر میں سمجھائیے، تو انشاءاللہ ایک دم آئیں گے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض حسن دے؟ اللہ پاک 2 گنا 3 گنا 4 گنا کتنا گنا کرے گا. واللہ یقبض، اللہ تنگی بھی کرتا ہے، ویبسط، اور اللہ پاک کشادگی بھی کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. اللہ زبردست پیار بھی دیتا، محبت بھی دیتا، ڈانٹ بھی دیتا، بلاتا، لیکن اپنی مرکزیت کو بار بار یاد کراتا. نگلیکٹ بھی کرتا لیکن مرکزیت، ارے تجھے بھگایا ہوں، وقتی طور پہ اگر غصہ کے بھاگ بھی جائے گا، کہاں بھاگے گا؟ آنا ہے میرے پاس. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی لوٹ کر جانا ہے، وہی آنا ہے. تو اب بندہ مجبور نہیں کہہ سکتے، حقیقت بیانی اس کو کہیں گے. ارے یہ جب ہماری حقیقت ہی یہی ہے کہ مرجع مآب اللہ ہی ہے، پیش رب ہونا ہے، تو پھر آپ سب کچھ کر لے، اچھا پیش رب ہونے میں کوئی شروع سوائی نہ ہو. اسی کو اللہ پاک فرماتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ شخص جو جیتے جی اپنے رب کا خوف رکھتا ہے دل میں کہ ہمیں پیش ہونا ہے رب کی بارگاہ میں، قیام کرنے سے، کھڑے ہونے سے پیش رب ہونا ہے، تو اللہ پاک کہتا ہے 2 جنت ہم اس کو دیں گے. 2 جنت دیں گے. ارے باپ، 2 جنت کیا ہے؟ بس ایک جملہ سمجھ لیجیے. 2 جنت یہ ہے کہ ایک تو رہائش کے لیے، اور ایک جنت یہ ہے کہ آپ جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں، جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں. ایک تو ایک دم ریزرو رہے گا آپ کا، ایک دم بالکل کوئی اس میں ٹینشن نہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں. سبحان اللہ، یہ بھی ایک جنت مل جائے گی. اللہ پاک کم سے کم یہ تصور عطا فرمائے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. اب جو آگے والی آیت آ رہی ہے، اس آیت کی میں تھوڑی سی تمہید کر دوں، لمبی آیت ہے، بڑی اہم آیت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ آیت آ رہی ہے. بنی اسرائیل میں ایک قوم گزری ہے جس قوم کو قوم عمالقہ کہتے ہیں. عین میم الف، اما لام قاف گولہا، عمالقہ. عملیق ایک نام بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا. وہ اسی قوم سے ایک جابر اور ظالم بادشاہ نکلا جس کا نام جالوت تھا. جی ملک زبر جا لام واو تا، جالوت.
ہسٹری میں پڑھیں تو تاریخ اسلام. بس یہ 2 نام یاد رکھیے گا اور اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. آخر کی جو تمہید کر رہا ہوں بڑی اہم تمہید ہے اور میری زندگی کا جو وہ حصہ ہے کہ اگر آپ سے متبرک چیز کا ادب نہ ہو سکے تو بے ادبی بھی نہ کی.